آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں سنیا جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہیں کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں سنیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں دیما کیمیں جو بے مثال تو ہیں زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات سی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا دوسرا پہر ہے، میرے رب کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم آقا کی محفل میں آیا ہے، اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں دوں گا، کیونکہ آپ لوگ کافی زیادہ تھکے ماندے نظر آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے ظاہر جی تھکاوٹ اللہ ماشاء اللہ مرحبا جوانو ہوں تو اپنا جذبہ بھی دیکھو تے بزرگاں دا جذبہ بھی دیکھو تے ہوں تھکاوٹ دا بڑھ دی کیونکہ ایک دو وجدے پہ تے اے پچھلے جڑے میرے بھائی بیٹھن دو چار انہیں جو بہت زیادہ تھکے بیٹھن، اچھا جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز رہنے سبحان اللہ، سارے تھکے بیٹھے، اچھا پہلے لمبے تھے وہ تو گھوٹ نہ لگی نا ظاہر ہے کافی لوگ ہیں جنہیں کو نیندرہ آئے پہ ہیں۔ اچھا اے اتھے کھل مزاق دی جگہ کوئی نہیں، کافی ٹائم گزر گئے، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، 4 گھنٹے سے محفل سجی ہے، 5 گھنٹے سے محفل سجی ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اگر کسی سے سوال کروں کہ میاں آج کی اس محفل میں آ کے آپ لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا،
مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ شاہ جی ذکر مصطفیٰ کی آج کی اس محفل میں آئے ہیں، ہمیں ایک قیمتی جملہ ملا ہے، تقریباً ہی کوئی ایسا بندہ نہیں جو کھڑا ہو کہ مجھے اتنا کہہ دے کہ شاہ جی میرے آنے کا یہ فائدہ، ثواب تو ملے گا، ہر بندے کو ملے گا، نیکیاں تو ملیں گی، لیکن آپ نے نالج کتنا حاصل کیا؟ تو کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، میرے اور آپ کے میٹھے آقا، میٹھے نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس، ایک ماہ گزر گیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں جوانوں کو یہ امانت دے کے ہی آتا ہوں، جوانوں میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی کو بھی سنانا، آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں، میں دو چار باتیں دینے آیا ہوں، قیمتی وقت ہے، میں وقت ضائع نہیں کروں گا، بس آپ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قبلہ میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں، خالی جھولی لے کر آئے ہو، اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ میں بزرگوں کے آگے، سفید چٹی داڑھی والوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، ادباً احتراماً، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو ہی سنا رہا ہوں، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا قبلہ ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے جا رہے ہیں، آنکھیں چھم چھم برستی جا رہے ہیں، اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے، آقا خیر تو ہے، سونے آنکھ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کس بات نے آپ کو رلائے؟ آپ کی آنکھیں مبارک چھم چھم برس رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے کریم آقا نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ آج کی ساری بزم، ساری محفل قبلہ ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، بس آپ کے آنے اور جانے کا مقصد پورا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ جزا لینے کا وقت آ گیا ہے، جوانوں کافی دیر بیٹھے رہے، میرے کریم آقا نے فرمایا، او میرے عمر، رو اس لیے رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، بچہ، جوان، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، قبلہ کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر،
تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. یا رسول اللہ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر افسوس بڈھے کو گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں جیو مرد دلیرا. صحیح چٹی داڑھی تھی گئی، کبر تو لتا تھی گئی، کمر ٹیڑھی تھی گئی، ہاتھ سوٹی آ گئی. بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندا پیا، جیویں شالا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی. اگر گناہ کریندا مر گیوں قبر وچ مالک کو کیا منہ بن کے رکھے. ایک لمحے واسطے سوچے تا اگر قبر وچ مدینے والے نے پوچھ بھی کیتا، سوال بھی کر کیتا، او نادان ڈی رات روندا رہیا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. اگر قبر وچ مدینے والے نے پوچھ بھی کیتا کیا جواب دے سی؟ اگر انہیں پوچھا او نادان قیام وچ روندا رہیا، رکوع وچ روندا رہیا، سجدیاں وچ روندا رہیا کیندے پیچھے تیری پیچھے. ہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. کھڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑیا، اونو محمد قربان کر دیتا. 72 گھنٹے دا میرا پیاسا حسین، 3 دی روٹی بھی نہ ملی، کھانا بھی نہ ملیا. اپنا تن من دھن، اپنا جگہ، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سارا خاندان، اپنا سر اللہ دے نام دے قربان کر دیتا کہنے پیچھے تیرے پیچھے. او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڈے نال کیا کیتا. اس ویلے کیا جواب ہو سی ساڈے کول؟ ہائے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی. او پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی. ساری زندگی دی کمائی ایہا نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے رب نو بھی راضی نہ کر سکے. بس کر جی میں شاءاللہ تیری عمر نہیں جھوٹ بولن دی. اوے ہوویں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ. آئے وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی. او لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی. پر فیض میاں پتہ اوملے لگسی جدہ آسی منہ دے مٹی. یہ دا آسن قبراں تے لکسن خبراں جی میں لکھ تھی میں بس کر بس کر. یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں جوانوں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں اپنے بڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بڑھے باپ کے ان چٹے تیلوں کا حیا کر لو. تمہارا رب کیوں نہیں تمہارا حیا کرتا؟ تم اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اللہ تمہارا حیا کرے.
میں جتھے ہی وننا سہی اے نصیحت تے دے کے آنا حالانکہ کہیں کو چنگی لگدی بھی نہیں. میں جتھے ہی وننا ہے کڑوی نصیحت سونے دی تختی دے لکھن والی نصیحت دے کے آنا جی میں انشاءاللہ اے نوجوان موت منظور کری لیکن شراب دے نیڑے نہ ونی. مجمع وچ کوئی بھی بندہ کوئی بھی نوجوان شراب پیندا ہوئے تو میں سید ماں دا پتر ہاں سید باپ دا پتر ہاں تواڈے قدماں دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے خیرات منگنا جی میں انشاءاللہ شراب نہ پیتا کر. جڑا بندہ شراب پیندے اون دی اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی ہے. جڑے ویلے اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی ہے وقت او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی. شراب نہ پیویں. شراب دا نہ آیا میرے کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا. کسی نے آکھا نہ اے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوئے کیا کہ بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے لڑیں دے ہی دی بیعت کرن جڑے شراباں پیندے. میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے. اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکدا. اے سونے سونے ہاتھ میں کٹا تے سکدا جی میں انشاءاللہ تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتا علی اصغر قربان کر چھوڑے. شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. ایک بھی شہید نہ تھیندا جے میرا پیر امام حسین شرابی دے ہاتھ دے دیندا. کربلا لگدی بھی نہ کربلا دا میدان سڑدا بھی نہ اگر میرا پیر امام حسین شرابی دے ہاتھ دے دیندا. لعنت پاتی ہے شرابی کو. تیرے مرشد امام حسین نے تو کے جیاں مرید ہیں کے جیاں غلام ہیں. اپنا گریوان کھول جی میں انشاءاللہ سوچے تہا بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. ہاں وہ لا الہ الا اللہ دی رٹ لئیے بس بابا لا الہ الا اللہ آکھنا سوکھا ہے انہوں تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے. تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. 3 دن دی بھوک برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ نہیں. کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصغر لٹا دیتے اپنا تن من دھن اپنی جھگیاں اپنے تمبو کناتا گھر بار سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے. شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا او تو کہہ دیا غلام ہے. حسین بھی کریندا ودے تے شرابہ بھی پیندا ودے. ہی زبان نال حسین دا نا گھنے علی دا نا گھنے جڑی زبان نال علی حسین دا نا گھنے ہوں زبان نال شراب پیندے ہوئے تو کوئی شرم نہیں آدی. میں ایک ویری وال کڑوا جملہ دے کے ویسا برداشت کریو جی میں انشاءاللہ لکھتی میں کن کھول سید دے قیمتی جملے کناج پا لکھتی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت اچھ مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت مر. شراب پی کے نہ مری دا مولا حسین دا غلام ملک. اور کابر دا لگی بیٹھی ہوئی شاہ جی یہ کیا آدھے پہ ہو کابر دا بڑھ دی غصہ دا بڑھ دے کیونکہ سچ کو مرچہ ہونی ہے. ایمیں نا سچ کو مرچہ ہونی ہے تے اپنا تھی گیا جڑا ہے اور میرا سریک کی پٹی دا ایمیں نہ گزری سچ میں تھوڑا جا لاؤ چاہ ایمیں لگ دی نا کو مرچہ لگ گئے ایمیں نا میں دیکھ تو کو سبق دے وانا یا جوان کو نصیحت دے وانا یا
میں آکھنا ہے چاہنا جویں شالا جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ وچ حیا ختم تھی ویندی ہے، شرم ختم تھی ویندی ہے۔ ہوے سونے محمد دا امتی تیری اکھ وچ حیا نہ ہوے، حیا کیندے واسطے بڑے؟ تیرے واسطے ہی تو بڑے۔ کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ تو ہی تا ہے۔ مطلب کلمہ بھی پڑھے، اکھ وچ حیا بھی نہ ہوے، غیرت بھی نہ ہوے، تیرا ضمیر بھی مردہ پیا ہوے، تے کافر تیرے میں فرق ہی کیا ہے؟ دسانا بابے نور دی روح تڑپی، بابے نور نے قلم اٹھائی لکھ دیتا، رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ نا جیونے دے مرد کلندر بن کے جیونے، جیونے دا آقا کریم دا پکا تے سچا غلام بن کے جیونے، سر اٹھا کے جیونے، اکھاں چ اکھ پا کے جیونے جیونے۔ اللہ اس سارے سرائکی دا علاقہ ایتھے ایک ٹرینڈ چل گئے، رواج چل گئے، جب تک خطیب عوام کو کھریاں کھریاں نہ سناوے خطیب دا خطاب نہیں لگتا۔ ایمیں نا جی تو کنا لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ خوش۔ جب تک مولوی عوام کو چنگی طرح دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگتی نا۔ تو علاقے دے یہ ٹرینڈ یہ رواج ہونے میرے خیال، جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگتی، میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دھو چھوڑے۔ میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جیسے ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، اور جیسے کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے میں انہوں دا گلہ کیویں کرا، میں کو دا زندہ قبرستان آلیاں دے ڈکھ لگ کہ بلا میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا سر جھک نہ جائے۔ زندگی اس طرح گزار کے مت جانا، زندگی میں کوئی ایسا کالا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے کالے کارنامے کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رو دی جائے۔ اپنے بوڑھے باپ کی اس چٹی داڑھی کا حیا رکھنا، خیال رکھنا، یہ جو ٹیڑھی کمر ہے بوڑھے باپ کی اس ٹیڑھی کمر کا خیال رکھنا۔ یہ وہ بوڑھا باپ ہے جو بوڑھی کمر پہ بریاں لاد کے دن رات اوور ٹائم لگا کے آج اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ ہاں خود کمزور ہو بیٹھا تجھے طاقتور بنا دیا، ہاں خود بوڑھا ہو بیٹھا تجھے جوان کر دیا، آج تو کم بخت جوان ہی کیا ہوا، آج تو باتوں پہ تانے دینے لگا۔ اوے تو نے ہمارے لئے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے؟ کون سی جائیدادیں بنائی؟ میں نے کہا بدبخت تیرے بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بریاں لاد کے دن رات اوور ٹائم لگا کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا، آج تو جوان ہی کیا ہوا؟ آج تو باتوں پہ کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ اگر تو سمجھدار ہے، اگر تو مرد کلندر ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تو تیرے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو جب
نوجوان کہتا ہے نا اپنے بڑے باپ کو، والدین کو، تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بڑے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں، اسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں، او ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا اسما تے کو کیا دے سوں، او ساڈے تے ساوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دے ساتھ تے کو کیا دے سوں۔ کہ بلا کون کرے گا ہماری شفاعت؟ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے۔ اچھا تھکے تو نہیں بیٹھے سے حالی تے کوئی بھی نہیں تھکیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مطلب فجر تھی بندہ بیٹھا رہے خطاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کون کرے گا ہماری شفاعت قیامت کے دن؟ ہمارے پلے ہی کیا ہے؟ ساری زندگی تو ہم نے ایک دوسروں کے ساتھ نفرتیں کرنے میں گزار دیں۔ بڑا بھائی ہے چھوٹے سے نفرت کرتا ہے، چھوٹا ہے بڑے سے نفرت کرتا ہے، محبتوں کے جنازے نکل گئے، نفرتیں عروج پر آ گئیں، بوڑھا باپ فیملی سے الگ ہو گیا، بوڑھی ماں فیملی سے الگ ہو گئی۔ تم یہ جو الٹی پھلٹی باتیں کرتے ہو نا بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو کہ تم نے ہمارے جھگے برباد کر دیے، ہمارے گھر خراب کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، سنو آج کوئی بندہ دعا کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب بتاؤ کوئی ساری دعا قبول نہیں تھی نہیں پئی جی میں انشاءاللہ تیرا سب تو وڈا جڑا مرشد کریم ہے، وڈا مرشد جڑا ہے وہ تیرا اپنا پیو ہے، وہ تیرا باپ ہے، تو اپنے باپ سے دعا کرانا، تیرا باپ دل سے جب دعا کرے گا تیرے حق میں یہاں سے دعا نکلے گی، بعد میں قبول پہلے ہو۔ اچھا ہم ایک لمحے کے لیے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جی، ہم ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے چند دنوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں کہ بلا بالفرض ہم 60 سال کی عمر لگا لیتے، 60 سال کی عمر ہو بندے کی، 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں، ظاہر ہے بندہ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوتا بھی تو ہے نا، 20 سال یہ نکال لیتے ہیں، 60 سال میں سے پیچھے کتنے رہ گئے جی؟ 40 سال رہ گئے، 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ چپ تھی کہ تمہاری ریاضی کمزور ہے۔ میرا اس طرح انداز نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ دیہاتی ایریا ہے میرے اپنے بھائی اس طرح کی۔ اچھا 25 سال رہ گئے، 60 سال کی عمر میں سے قبلہ بندہ چائے بھی پیتا ہے، بوتل بھی پیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، 5 سال وہ بھی نکال لیتے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 20 سال رہ گئے۔ 60 سال کی عمر میں سے بندہ کپڑے بھی چینج کرتا ہے، نہاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، 5 سال یہ بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے 15 سال رہ گئے۔ جب بندہ قبلہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے، اوپر والے یہ جو اپنا ہو گیا 10 سال ہے نا، او جڑا بندہ 50 تو اتنے ٹپے آج کل ایک کہاوت بھی بن گئی سی، یہ چوک چاہتی ودے ایسا یوں چوک ہی چاہتی ودے، بڈھے تو میں چوک چاہتی ودے، ایسا جوان ہی چوک چاہتی ودے۔ اچھا میں جس ویلے بندہ صحیح بندہ 50 سال سے اوپر جاتا ہے، 60 سال والی سائڈ پہ جاتا ہے تو پھر کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج جوانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، او بندے وہ وقت آنے والا ہے، وہ لمحے آنے والے ہیں کہ ایک بار پھر میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا، ایک بار پھر تجھے 4 پئی پہ سلا دوں، ہاں پھر تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر ان ہاتھوں سے طاقت چھین لوں گا، تیرے بازو تو ہوں گے مگر ان بازوں سے قوت چھین لوں گا، تیری آنکھیں تو ہوں گی تو کہے گا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں تیری بینائی چھین لوں گا، تیرے کان تو ہوں گے، تیرے گھر والے کہیں گے بابا ڈورا آ گیا، ڈورا ہے بابا، اس کی سنتا ہی نہیں، کان تو ہیں مگر سننے کی صلاحیت چھین لوں۔ اللہ قبلہ بندہ
50 سال سے اوپر جاتا، 10 سال تو ویسے ہی موت کے انتظار میں گزار دیتا ہے، ابھی آیا موت کا فرشتہ، ابھی آیا موت کا فرشتہ، 10 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں، 15 سال میں سے پیچھے کتنے رہ گئے؟ اے نوجوان، 5 سال میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، اپنا گریبان کھول، 5 سالوں کو، 60 سال کی عمر میں سے 5 سالوں کو نکال کے میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، 5 سالوں کو اپنے سامنے رکھ، فیصلہ کر کے مجھے بتا کہ ان 5 سالوں کے اندر تو نے رب کو کیا دیا، رب نے تیرے اوپر کرم کتنا کیا، کتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، کرم کے انتہا کر دی کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ وہ ایک فقیر تھا، قبلہ درویش تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ بابا جی گھر آیا، جیسے ہی گھر آیا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، آئے وہ ایک سجدہ نہ کر، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے، ہم دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ سنو میرے کریم نبی کی ایک پیاری سی حدیث، جان میں جان آ جائے گی، میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، یہ حدیث کبھی بھی نہ بھولنا، زبانی یاد کرنا، سادے الفاظ ہیں قبلہ، جوانوں کے لیے میں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ جوانوں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، او نہ اللہ کے دوست بن جاؤ، جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کی، او میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، میں تیری بندگی اس لیے کہتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کی۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں آپ کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، مدینے والے کی محبت اپنے دل پہ بٹھا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں، اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تو کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چل۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما، کافی ٹائم بیت گیا ہے کیونکہ فجر کی نماز بھی تو پڑھنی ہے، میں تو 12 بجے پہنچ آیا تھا، اگر اس وقت مجھے بٹھا لیتے تو 1 بجے تک میں گھنٹہ خطاب کر لیتا، تو بس اتنا ہی کافی ہے، حاضری ہو گئی۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی نے بندہ نچیز کو بلایا، میں دعا کرتا ہوں میرے بھائی کا بلانا، میرا پڑھنا، اور میری انتظامیہ کا بلانا، میرا پڑھنا، آپ لوگ مہمان بن کر آئے، سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔